لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والملحدین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ ناظرین محترم، پروردگار عالم کا ہزار شکر ہے کہ اس نے اس ماہ مبارک رمضان میں مومنین کو دعوت مہمانی دی، اور آج رمضان المبارک کی 9ویں تاریخ کا روزہ گزر چکا ہے، اور اس وقت آپ کے سامنے گزشتہ سورہ نصر کی تفسیر کے ذیل میں اس رخ کی طرف پہنچا ہوں کہ اللہ نے پیغمبر سے فرمایا کہ میرے حبیب، آپ بالکل مایوس نہ ہوئیے گا، فتح مکہ بھی آپ کے نصیب ہے، اور یدخلون فی دین اللہ، لوگ جوق در جوق آپ کے اسلام اور آپ کے بیان اور آپ کے کلمے کی طرف دوڑیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے پیغمبر سے کہا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، آپ اپنے رب کی حمد کیجئے، تسبیح کیجئے اور استغفار کیجئے۔ اب تک میں تسبیح، حمد اور کل کی تقریر میں رب کے مفہوم کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ رب کس کو کہتے ہیں اور رب کے معنی کیا ہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں استغفار کی اہمیت اور اس کے اثرات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ استغفار ایک ایسی اللہ کی طرف سے نعمت ہے جس نعمت کا احساس صرف وہی کر سکتا ہے جو استغفار کا عادی ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جا بجا استغفار کا حکم دیا ہے۔ توبہ اور استغفار دونوں ساتھ ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں توبہ کی طرف بھی اشارہ کروں گا۔ اس وقت ارشاد ہو رہا ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اللہ تواب ہے۔ انسانی زندگی کے 2 مرحلے ہیں، ایک وہ ہے جو آنے والا ہے، اور ایک وہ ہے جو گزرا ہوا ہے۔ جو گزر چکا ہے ایک دور وہ ہے، اور ایک وہ ہے جو آنے والا ہے۔ مثلاً 9ویں ہے آج رمضان المبارک کی، یہ گزر گئی، اور 10ویں آنے والی ہے۔ بس 2 ہی تو ہے، یا ایک فیوچر ہے جو سامنے ہے، اور ایک جو گزر چکا ہے دن۔ تو پروردگار عالم نے 2 ہی لفظیں رکھی ہیں، اس آیہ کریمہ میں بھی ہے وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کا استغفار کیجئے اور توبہ کیجئے۔ اللہ تواب ہے۔ توبہ کب کی جاتی ہے وہ بھی سن لیں آپ، استغفار کب کیا جاتا ہے وہ بھی سماعت فرما لیں۔ دیکھیے، جو انسان سے خطائیں ہوتی ہیں اور گزر گیا دن، اب تک مثلاً دعائے ابو حمزہ صومالی نہیں پڑھی، احساس ہوا، ندامت ہوئی، ہم کو دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھنا چاہیے تھا،
یا دعائے بہا پڑھنی چاہیے تھی، اللہم انی اسألک من بہائک بابہا، نہیں پڑھا، یا مثلاً احساس یہ پیدا ہوا کہ ہم کو روزہ رکھنا چاہیے تھا، ہم نے بلا عذر روزے نہیں رکھے، تو جو اپنے گزرے ہوئے دن کی غلطیوں کو پر نادم ہو اور آئندہ اس غلطی کے تکرار کا ارادہ نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں توبہ۔ توبہ کے معنی ہی ہوتے ہیں کہ ہم نے جو غلطی کی ہے اب وہ غلطی نہیں کریں گے۔ صرف اس وقت توبہ کے سلسلے میں اتنی سی بات، ورنہ توبہ کے اوپر گفتگو انشاءاللہ کل کی تقریر میں ہوگی۔ تو گزشتہ زمانے کی غلطی اور جو دن گزر گئے ہیں اس میں انسان نے جو غلطیاں کی ہیں ان غلطیوں کو مد نظر رکھ کے انسان توبہ کرتا ہے، اور آنے والے دنوں میں انسان گناہوں سے بچا رہے اس کے لیے استغفار کی جاتی ہے۔ آج کی زبان میں اگر استعمال کروں تو آپ دیکھیں کہ ہر آدمی اپنے اپنے لیپ ٹاپ میں اینٹی وائرس لگائے بیٹھا ہے تاکہ وائرس آنے نہ پائے۔ یہ یاد رکھیے گا، استغفار بھی اینٹی وائرس ہے تاکہ گناہ ہونے نہ پائیں۔ اب یہاں کے اوپر اتنی ہی سی بات ہے کہ استغفار کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیے، غفر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ڈھک لینا، ڈھک لینا، غفر کہتے ہیں کسی چیز کو ڈھک لینا۔ جب استغفار کے معنی ہوتے ہیں کہ گناہوں کو ہمارے رب نے ڈھک دیا ہے، اور جب اللہ نے ہمارے گناہوں کو ڈھک دیا ہے، استغفار یعنی اللہ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ اے خدا ہمارے گناہوں کو تو ڈھک لے۔ اسی سے مغفر ہے جو ہیلمٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو غفر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو چھپا لینا۔ تو اللہ کے بارگاہ میں جب انسان استغفار کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے وہ اللہ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ خدایا ہمارے گناہوں کو ڈھک لے اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ فرما۔ یہ ہوا استغفار۔ اب آپ یہ دیکھ لیے کہ اگر کسی کپڑے کے اوپر مسلسل کئی قسم کے دھبے ہیں، شوربے کا دھبا بھی ہے اور پان کا دھبا بھی ہے اور دوسری چائے کا دھبا بھی ہے، سارے دھبے اگر اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، لیکن اگر اس کپڑے کو کالا کپڑا بنا دیا جائے اور کالے رنگ میں ڈال دیا جائے تو اب جتنے بھی دھبے تھے وہ سارے کے سارے دھبے چھپ جائیں گے۔ اب نہ شوربے کا دھبا رہ جائے گا، نہ چائے کا دھبا رہ جائے گا، نہ پان کا دھبا رہ جائے گا، سارے دھبے چھپ گئے۔ اگر آپ کا ایک کالا رنگ سارے دھبوں کو چھپا سکتا ہے تو ارحم الراحمین نے بھی یہ کہا تمہاری چھوٹی بڑی جتنی گناہیں ہیں سارے میں تمہارے گناہ کو چھپا سکتا ہوں، استغفار کرو۔ تو اللہ سے استغفار کا مطالبہ کرنا اس مہینے کی شان ہے۔ اب استغفار کے یہ معنی ہوئے۔ اب ایک بات اور عرض کر دوں کہ جو ذہنوں میں آتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تو ہم نے تو استغفار، گناہ ہمارے پاس ہیں، ہمارے اہل بیت نے بھی تو استغفار کی ہے، ان کے استغفار کے معنی کیا ہیں؟ تو ان کے استغفار کے معنی بس یوں ہی ہیں کہ وہ آپ کا لیپ ٹاپ بالکل صحیح ہے، بالکل لیپ ٹاپ صحیح ہے، آپ نے اینٹی وائرس کے طور پر استعمال کیا اینٹی وائرس تاکہ کوئی وائرس آنے نہ پائے۔ اہل بیت جب استغفار کرتے تھے تو استغفار کے معنی یہی ہوتے تھے کہ جس ماحول میں انہوں نے زندگی گزاری ہے وہ عالم نور کے ماحول میں ہے، آئے زمین کے اوپر، اب جو آئے تو ایک سے ایک گنہگار ان کی بز میں آ رہے ہیں۔ ایک شخص تو ایسا تھا کہ جس نے ایک مردہ عورت سے بھی زنا کیا تھا، وہ جب آیا ہے پیغمبر کی خدمت میں تو اس طرح کے گنہگار بھی آ رہے تھے، ابو لبابہ جیسا بھی گنہگار آ رہا تھا، عام حالات میں جو گناہ کرتے تھے جھوٹ بولنے والے، یہ سارے کے سارے پیغمبر کے ارد گرد بیٹھے رہتے تھے۔ تو اللہ نے پیغمبر کو جو تاکید فرمائی ہے استغفار کی،
اس استغفار سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ گناہگار تھے نعوذ باللہ، بلکہ اللہ نے پیغمبر کے استغفار کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کے اثرات سے ان کو روکا ہے، ان کو بچایا ہے۔ ایک مفہوم یہ ہے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ان کے استغفار سے زمین کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی تھیں۔ اگر وہ استغفار نہ کرتے تو زمین کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل نہیں ہوتیں۔ تو اہل بیت کے استغفار سے زمین پر رحمتیں، جیسے ان کے وجود سے رحمت ہے اور وجود اہل بیت سے برکت ہے، تو ان کے استغفار سے بھی برکت تھی۔ جیسے اگر کوئی دیندار انسان ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر میں افطار کر لیجئے، آپ کے وجود کی برکت سے ہم کو بہت فائدہ ہوگا۔ یعنی ایک مومن دیندار اگر کسی کے یہاں افطار کر لے تو اس سے اس کو برکت ملتی ہے۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیے گا کہ اگر امام معصوم کہیں استغفار فرما رہا ہے، استغفار استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ رہا ہے، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ گنہگار ہے۔ اب اس سے ایک واضح مثال میں آپ کو دے دوں۔ 2 سجدے زمین کے اوپر کیے جاتے ہیں، رکوع 1 ہے، سجدہ 2 ہے۔ سجدے میں سر رکھا تو کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اٹھایا سر، اور اس کے بعد کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ تو اب یہ بتائیے کہ یہاں استغفار کس لیے کیا؟ کون سا گناہ کیا ہے بندے نے؟ وہ تو نماز پڑھ رہا ہے، لیکن استغفار یہاں اس لیے کیا کہ شان بندگی یہ نہیں ہے کہ خالق کے سامنے سر رکھ کے اٹھا لے، یہ بے ادبی ہے، لیکن انسانی مجبوری تھی، سر اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد فوراً کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ تو معصوم کے استغفار کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان سے نعوذ باللہ کوئی خطا سرزد، وہ ترک اولا سے بھی بالا تر ہیں۔ تو استغفار ہمارا اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوا لیں، معصوم کا استغفار اس لیے ہے تاکہ شان بندگی میں اضافہ ہوتا رہے۔ اب آئیے استغفار کے فائدے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ استغفار کے فائدے کیا ہیں۔ ایک شخص، ابن عباس کی روایت ہے کہ ایک شخص امیر المومنین کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ مولا میں گنہگار ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ اس کے بعد ایک شخص اور آیا، دوسرا آیا، اس نے کہا کہ مولا سبزی اور درخت اور زراعت اور کھیتی باڑی خشک ہو رہی ہے، پانی نہیں برس رہا ہے۔ امام نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے امام سے یہ کہا کہ مولا اولاد کی تمنا ہے، اولاد چاہیے، اور دولت کی تمنا ہے، اولاد اور دولت مل جائے۔ تو امام نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ پھر ایک شخص اور آیا، اس نے یہ کہا کہ مولا سیراب کرنے کے لیے نہر میں پانی خشک ہو رہا ہے، پانی جب دریاؤں میں ابال کھائے گا تو نہروں میں پانی بھی آئے گا، جب دریاؤں میں ابال نہیں ہے تو نہروں میں پانی کہاں سے آئے گا؟ تو امام نے فرمایا، امیر المومنین نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ تو جب 5 آدمی چلے گئے تو ابن عباس سے رہا نہ گیا، تو ابن عباس نے فرمایا کہ مولا آپ نے ایک استغفار 5 آدمیوں کو بتا دیا، آیا 5 آدمی ایک استغفار سے کیسے فائدہ اٹھا لیں گے؟ تو ابن عباس کا مرتبہ بہت بلند ہے، اور طرفداران امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام میں ہیں، اور حامل علم امیر المومنین بھی ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اگر میں چاہوں تو قرآن مجید سے اگر میرا اونٹ غائب ہو جائے تو میں اپنا اونٹ تلاش کر سکتا ہوں، قرآن مجید کی آیتوں سے میں اس اونٹ کے راستے کو معلوم کر لوں گا کہ کہاں بہک کر گیا ہے۔ تو اب اندازہ لگائیں اس قدر جناب ابن عباس کو علم قرآن امیر المومنین سے حاصل ہوا تھا۔ ایک شب
کا واقعہ بیان کرتے ہیں ابن عباس کہ میں نے امیر المومنین سے بعد مغرب سوال کیا کہ مولا فضائل بسم اللہ الرحمن الرحیم بتائیے کیا ہے، اس بسم اللہ کی فضیلت کیا ہے؟ تو امیر المومنین نے فضیلت بسم اللہ ابن عباس کو بتائی۔ اے کاش کہ وہ تحریر ہوتی۔ جب فضیلت بسم اللہ الرحمن الرحیم ابن عباس کو بتائی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ صبح ہو گئی، سحر نمودار ہو گئی، اور امیر المومنین نے جو بسم اللہ کی فضیلت بتائی تھی وہ تحریر میں اتنا اس کا ویٹ اور وزن ہو گیا کہ جتنا اونٹ وزن اٹھاتا ہے، یعنی جناب امیر المومنین حضرت بتاتے جا رہے تھے، ابن عباس لکھتے جا رہے تھے، اور وہ کاغذ کا انبار اتنا وزنی ہوا کہ ایک اونٹ کا بوجھ بن گیا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں ابن عباس ایسے تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کے سامنے آل محمد کا جو مرتبہ ہے وہ کسی اور کا مرتبہ نہیں ہے، نہ ہوا نہ قیامت تک ہوگا۔ تو جب ابن عباس نے پوچھا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ نے 5 آدمیوں کو ایک ہی استغفار کی تاکید فرمائی ہے، تو کہا ابن عباس تم نے سورہ نوح کی آیت 10 اور 11 نہیں پڑھی ہے؟ یہ 10 و 11 کا میں روایت کے اندر ہے کہ کیا تم نے یہ آیتیں نہیں پڑھی ہیں؟ تو کہا کون سی آیت؟ کا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو کہا کہ جی پڑھی ہے میں نے۔ تو کہا اس کے اندر تو اللہ فرما رہا ہے کہ استغفار کرو، تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ معلوم ہے استغفار میں ایک صلاحیت ہے کہ اگر کوئی گناہگار استغفار کر رہا ہے انہ کان غفارا، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو ایک فائدہ تو یہ استغفار کا اس آیت میں موجود ہے۔ ایک آدمی کا جواب میں نے دے دیا کہ تم گناہگار ہو تو استغفار کرو، تمہارے گناہوں کو اللہ استغفار کے ذریعے معاف کر دے گا۔ دوسرے نے آ کر کے کیا کہا تھا کہ مولا ایسا ہے کہ سبزی اور زراعت اور کھیتی باڑی خشک ہو رہی ہے، تو میں نے اس سے بھی یہی کہا استغفار کرو تاکہ تمہارے لیے پروردگار عالم پانی کا اہتمام و انتظام کر دے۔ وہ تم نے آیت کا حصہ نہیں سنا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہارے اوپر موسلا دھار بارش کرے گا، الغاروں بارش کر دے گا۔ معلوم یہ ہوا استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو بیش تحاشا پانی کی سہولت فراہم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسرے آنے والے نے کہا تھا مولا بہت زیادہ غریب ہوں، مالی پریشانیاں ہیں، مالی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ تو امام نے فرمایا استغفار کرو۔ جب امام نے تو ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ اسی آیت میں تو ہے کہ یمددکم باموال، استغفار کرو اللہ تم کو مالدار بنا دے گا۔ تو اب پتہ چلا کہ استغفار کے ذریعے سے اگر آدمی چاہتا ہے مالدار بننا تو مالدار بھی بن جائے گا۔ استغفار کے ذریعے سے ہری بھری زراعت ہو جائے گی، استغفار کے ذریعے سے آدمی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد سے چوتھا آدمی جو آیا تو اس نے یہ کہا کہ مولا میرے اولاد نہیں ہے۔ تو امام نے اس کے جواب میں بھی فرمایا تھا کہ استغفار کرو اللہ تم کو صاحب اولاد بنا دے گا۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ امام نے اس سے یہ کہا اور آیت ثبوت کے طور پر پیش کی کہ یمددکم باموال وبنین، اور اللہ تم کو اولاد سے تقویت پہنچائے گا۔ معلوم ہوا کہ اگر بے اولاد کثرت سے استغفار کر رہا ہو اور اس کی عمر بھی ہو، اب یہ نہیں مقصد ہے کہ 70 سال کا آدمی ہے اور 70 سال کا مرد ہے اور 1 سال چھوٹی اس کی بیوی ہے،
یا ایسا ہو چکی ہے اور وہ اب استغفار کر رہے ہیں کہ چونکہ مولا کائنات نے فرمایا ہے ہم استغفار کریں اللہ ہمیں صاحب اولاد بنا دے گا. نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. ایک ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک دور ہوتا ہے. اب کسی کے اگر خدا نخواستہ انگلی کٹی ہے اور وہ کسی ایک ایسے دعا کو پڑھنا شروع کر دے کہ اب اس کی انگلی تھوڑی لگ جائے گی. جو چیز ہے وہ ہے. اب کسی کا کان کٹا ہوا ہے، اب وہ کان کٹا ہوا ہے تو اب وہ صاحب کان جڑ تھوڑی جائے گا. تو اب امام نے فرمایا کہ اگر تم استغفار کرو تو تم کو اللہ صاحب اولاد بنا دے گا. تو صاحب اولاد اسی کو بنائے گا نا جہاں صلاحیت اولاد پائی جا رہی ہو. اب 70-72 برس کے بوڑھے مرد و عورت وہ صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو وہ تو نہیں ہو سکتے. ہاں، حضرت اسماعیل اور جناب ابراہیم کے ہاں ملتا ہے کہ وہ لوگ 100 سال کی تقریباً عمر تھی، اس وقت اللہ نے ان کو صاحب اولاد بنایا. تو 5واں آدمی جو آیا تھا اس نے یہی کہا تھا کہ مولا دریاؤں میں جب ابال ہوگا تو نہروں میں بھی پانی آئے گا. تو جب دریاؤں میں ابال نہیں ہے تو نہروں میں پانی نہیں ہے، پھر ہمارے یہاں کیسے نہروں میں پانی آئے گا؟ زراعت سوکھ جائے گی، جانور پیاسے رہ جائیں گے. امام نے فرمایا استغفار کرو. استغفار کا فائدہ یہ ہوگا کہ نہروں میں پانی. ابن عباس کہتے ہیں کہ جب مولا نے مجھے آیت کی طرف متوجہ کیا تو آیت کہتے ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کہتے ہیں کہ اگر تم نے استغفار کیا تو تمہارے استغفار کے ذریعے سے پروردگار عالم باغات کو ہرا بھرا بنا دے گا اور نہروں میں پانی رواں دواں فرمائے گا. تو معلوم ہے کہ استغفار میں بڑی تاثیر ہے. اور یہ مہینہ رب العزت نے قرار دیا ہے، جیسا کہ خطبہ تھا پیغمبر اکرم کا شعبان کے آخر میں، جس خطبے میں پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، تمہارے سامنے جو اب مہینہ آنے والا ہے یہ مہینہ وہ ہے جس کے اندر اللہ نے رحمت رکھی ہے، برکت رکھی ہے، مغفرت رکھی ہے. تو ماہ مبارک میں 3 چیزیں تو بہرحال نصیب ہوں گے. ایک رحمت الہیہ، دوسرے مغفرت، تیسرے برکت. اب ایک چیز بیان کر دوں، برکت کہتے کسے ہیں؟ برکت کہتے ہیں کسی مختصر چیز کا انسانی ضرورت کو پورا کر دینا، یہ ہے برکت. یعنی جس زمانے میں قحط وغیرہ پڑتے تھے تو آدمی بھوکا زیادہ ہو جاتا تھا. ایک آدمی جو ہے وہ 8-8 10-10 20-20 روٹیاں کھاتے ہیں. تو جب غربت آنے لگتی ہے تو برکت چلی جاتی ہے، حرص اور لالچ سے برکت چلی جاتی ہے. آدمی کو لالچی نہیں ہونا چاہیے، لالچ سے برکت چلی جاتی ہے. اور جب انسان میں غنا اور استغنا اور پروردگار عالم کی ذات پر بھروسہ ہوگا تو پھر ایسی صورت میں اس کے مال میں بھی برکت رہتی ہے. بہت سے لوگ مسجدوں کے اندر افطاری نہیں بھیجتے چونکہ اس سے ان کے یہاں کمی آ جائے گی. اگر نہیں پیسہ ہے تو اور بات ہے، اگر پیسے ہیں تو چاہیے کہ آدمی مسجدوں میں افطار کرائے. تاکید افطار کی ہے کہ یہاں تک ہے کہ پانی پلائے، بس اگر کچھ نہیں تو پانی پلا دے، ایک چھوہارا بھیج دے، خورمہ بھیج دے، اس کی بڑی تاکید ہے. اب آئیے آپ کو میں ایک واقعہ جو مرحوم مجلسی نے بھی لکھا ہے اور دوسرے علماء نے بھی لکھا ہے، محدث نوری نے بھی لکھا ہے. ایک شخص آیا بارگاہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں، اور اس کو امام حسین نے بیان کیا ہے. امام حسین سے نے سنا امام حسن سے، امام حسن سے بات منتقل ہوئی چوتھے امام تک، چوتھے امام سے پانچویں امام، پانچویں امام سے چھٹے امام، چھٹے امام سے ساتویں امام، اور پھر آٹھویں امام نے فرمایا ہے امام علی رضا علیہ السلام نے کہ دادا جان یعنی امیر المومنین تشریف فرما تھے،
اتنے میں ایک عرب بدو آیا، اور آنے کے بعد اس بدو عرب نے کہا، جو امام حسین علیہ السلام کی لفظیں ہیں کہ قال کنتو یومن جالسن عند امیر المومنین، میں ایک دن امیر المومنین کی خدمت میں بیٹھا تھا، فدخل اعرابی، ایک بدوس آیا عرب کا، فقال یا امیر المومنین انا رجل معیل، اے مولا میں اور کثیر الاولاد ہوں، میرے بیوی بچے ہیں، ولا حظ لی من مال الدنیا، لیکن بہت غریب ہوں، غربت بہت زیادہ ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ ہم مال لا حظ لی من مال الدنیا، فقال امیر المومنین علیہ السلام، امیر المومنین نے فرمایا یا اخل عرب، اے برادر عربی، اے عرب بھائی۔ معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت علیہ السلام بدو سے بدو کو بھی اپنا بھائی تصور کرتے تھے، غرور نہیں تھا ان میں، اظہار برتری نہیں تھا۔ یا اخل عرب لما لا تستغفر، اے یہ برادر عرب یہ بتاؤ تم استغفار کیوں نہیں کہتے تاکہ تحسن حالک، تمہارا حال، حتی تحسن حالک، تمہارے یہ غربت تمہاری برطرف ہو جائے، کیوں نہیں تم اس طرح سے استغفار کرتے؟ تو وہ کہتا فقال الاعرابی یا امیر المومنین انی استغفر کثیرا، وہ کہتا ہے کہ مولا میں نے بہت استغفار کیا، بہت استغفار کیا، لیکن لا ارى تغیرا، لیکن ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہی نہیں، وہی غربت رہ گئی، وہی فتو فقیر رہ گیا، کوئی غربت کا علاج ہی نہ ہو سکا۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ بہت استغفار کیا اور کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمائی کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ان اللہ تعالی یقول استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص استغفار کرے اور اس کی مالی پریشانی برطرف نہ ہو؟ میں اپنے تمام نوجوانوں سے جو اس وقت ہماری اس تقریر کو سن رہے ہیں، دیکھیے پریشانیاں بہت آتی ہیں اور آئیں گی، اور آنے والے دنوں کو اللہ ظالموں کے شر سے بچائے رکھے، بس یہ ایک دعا ضرور کیجئے۔ لیکن جتنے بھی نوجوان ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ جتنا ممکن ہو سکے، 9 دن تو گزر گئے، ابھی صرف اور صرف 20 دن باقی ہیں، اس 20 دن میں جتنا بھی ہو سکے 20,000 مرتبہ، 10,000 مرتبہ، کم سے کم 10,000 مرتبہ استغفار ضرور پڑھیں، اور جب یہ استغفار اور اس کو ثواب امیر المومنین کی خدمت میں ہدیہ کریں کہ مولا آپ نے فرمایا تھا میں استغفار کر رہا ہوں، اور پروردگار عالم کو مخاطب کر کے کہیں نوجوان کہ پالنے والے تو نے قرآن میں سورہ نوح میں فرمایا ہے، استغفار کی تاکید کی ہے، میں نے استغفار کیا ہے اور کر رہا ہوں، اور یہ 10,000 استغفار، 10,000 کے معنی کچھ بھی نہیں، 100 تسبیح ہے، ایک تسبیح استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، مگر اس کے شرائط ابھی بیان کروں گا کہ کیسے ہونا چاہیے۔ تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تم کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ استغفار سے مالی غربت کو، پریشانی کو دور کر دے گا۔ اب جب اس نے کہا نہیں ہماری تو کوئی پریشانی دور نہیں ہوئی ہے، تو انا اعلمک استغفارا تستغفر به عند المنام، امیر المومنین نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تمہارے استغفار سے تم کو کوئی فرق نہیں پہنچا اور مالی پریشانی اور بدحالی تمہاری دور نہیں ہوئی، آؤ میں تم کو ایک ایسا استغفار بتا رہا ہوں جس استغفار کا اصول یہ کہ جب تم سوتے رہو تو پڑھنا، بس سونے کے لیے بستر کے اوپر جاؤ تو اس وقت اس استغفار کو پڑھنا، 5-6 منٹ کا ہے، بس اس سے زیادہ کا نہیں ہے، 2-3 صفحے دکھائی دیں گے
کتابوں میں، لیکن ہے یہ 5-6 منٹ میں۔ اگر 1-2 مرتبہ اس کو سن لے آدمی اور کسی کے ٹیپ سے سن لے تو رواں ہو جائے گا۔ 6 منٹ 7 منٹ لگے گا، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ پہلی دوسری بار لگے گا، ورنہ 5 اور 6 منٹ کے اندر یہ استغفار پڑھا جا سکتا ہے۔ اور پڑھنے والے 4-5 منٹ کے اندر استغفار کو سونے سے پہلے پڑھتے ہیں، اور اس کے اثرات بھی ان لوگوں پر ظاہر ہوئے ہیں جنہوں نے اس استغفار کو پڑھا۔ اب امیر المومنین امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اپنے بزرگوں سے کہ سننے کے بعد کہ امیر المومنین نے لکھ کے اس کو دیا، یہ استغفار جس کے اندر امیر المومنین نے بہت سے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے، لکھ کے اس کو دیا۔ اور اس کے بعد امیر المومنین نے فرمایا کہ ان اللہ یوسع رزقک، اللہ اس استغفار کے پڑھنے کے بعد تیرے رزق میں وسعت عنایت کرے گا۔ اب فکتب الاستغفار وناولہ العرابی، عرابی اس بدو کو امام نے حوالے کر دیا لکھ کے۔ اور اس کے بعد امام رضا فرماتے ہیں کہ وہ جب سونے لگتا تھا تو اس استغفار کو پڑھتا تھا۔ اس کے بعد اب روایت میں امام حسین سے چونکہ روایت ہے، امام حسین نے فرمایا کہ وَجَعَلَ عَرَابِي إِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ، 1 سال کے بعد وہ پھر عربی بدو آیا امیر المومنین کی خدمت میں، اور امیر المومنین سے فرماتا ہے کہ یا امیر المومنین ان اللہ تعالی اتم نعمہ علی حتی ذاق، اے مولا اللہ نے نعمت کو تمام کر دیا۔ اور اب اس کے بعد اس کو کیا ملا؟ اس زمانے کے اعتبار سے، اس زمانے کے اعتبار سے اللہ دے گا۔ اس استغفار کو پڑھیے تو، پڑھ کے اس کے اثرات کو دیکھیے تو۔ اس زمانے کے اعتبار سے وہ 2 کام کرتا تھا، بھیڑ اور اونٹ، بس اس کے پاس یہی 2 چیزیں تھیں، بھیڑ اور اونٹ۔ وہ امیر المومنین سے فرماتا ہے کہ مولا اللہ نے نعمت تمام کر دی، لا اجد محلا لربط ابلی وغنمی من کثرتها، مولا اتنے اونٹ ہو گئے اور اتنی بھیڑیں ہو گئی ہیں کہ اب میرے پاس اونٹ رکھنے اور بھیڑوں کے رکھنے کی جگہ نہیں رہ گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر اس استغفار کو کوئی شخص سوتے ہوئے پڑھے تو اس کے اثرات یہ ہیں کہ مال دنیا بہرحال اس کو فراہم ہو جائے گا، لیکن اس استغفار کے لیے شرطیں بھی ہیں، اور شرطیں کیا ہیں وہ شرطیں بھی آپ سن لیجئے۔ پہلے وہ شرطیں یہ ہیں کہ امام نے فرمایا کہ وَبْكِ وَإِن لَّمْ يَأْتِكِ الْبُكَاءُ فَتَبَاكَ، کا سنو جب تم استغفار کرنا تو رونا، اگر رونا نہ آئے تو تم رونے والے کی شکل بنانا۔ چلیے یہ استغفار بڑا لمبا ہے اور 3 پیج کا ہے، لہذا آپ اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ 10,000 مرتبہ 20,000 مرتبہ بھی تو باقی ہے، ماہ مبارک کے 20 دن باقی ہیں، 29 کو تو چاند ہو ہی جائے گا، اور جتنے روزے دار ہوتے ہیں ان کو 29 کے چاند کا انتظار بھی رہتا ہے، سوائے درزیوں کے۔ درزی جو ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے کہ 29 کا چاند ہو، وہ ہمیشہ چاہتے ہیں 30 کا چاند ہو تاکہ ان کو ایک دن موقع اور مل جائے، ورنہ مومن اور خدا رسیدہ افراد تو کچھ بھی نہیں سوچتے، وہ 30 کا روزہ ہو یا 29 کا روزہ ہو۔ بہرحال امیر المومنین نے فرمایا کہ جب استغفار پڑھو، استغفار کرو تو رونا چاہیے، آنکھوں میں آنسو آ جانا چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یا خل رب اعلم واللہ الذی بعث بالحق محمدا بالرسالہ، اے عربی بھائی خدا کی قسم جس اللہ نے پیغمبر کو نبی بنا کر بھیجا، ما من عبد یدعو بہذا الاستغفار الا ان اللہ تعالی یغفر ذنوبہ ویقضی حوائجہ المشروعہ
وَيَزِيدُ مَعْلَهُ وَوَلَدُهُ بِبَرْكَةِ قِرَاءَةِ هَذَا الاستغفار۔ اب امیر المومنین نے فرمایا کہ سنو، یاد رکھنا، جس کسی نے بھی اس استغفار کو پڑھا، اللہ کا واسطہ جس نے پیغمبر کو نبی بنا کے بھیجا ہے، اس استغفار کو جس کسی بھی بندے نے پڑھا اس کو چند چیزیں نصیب ہوں گی۔ سب سے پہلی چیز یغفر ذنوبہ، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا، وَيَقْضِي حَوَائِجَهُ، اور اس کی شرعی جتنی بھی حاجتیں ہوں گی ان حاجتوں کو اللہ پورا کر دے گا، وَيَزِيدُ مَالَهُ، اور اس کے مال میں فراوانی عنایت کرے گا، بے حساب اس کو مال ملے گا، وَوَلَدَهُ بِبَرْكَةِ قِرَاءَةِ هَذَهِ الاستغفار، اور جس کسی نے اس استغفار کو پڑھا، اگر لا ولد ہے، بے اولاد ہے، تو اللہ اس کو اولاد بھی عنایت فرمائے گا۔ تو اگر یہ استغفار کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے، کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا ہے، تو اتنا تو کر سکتا ہے کہ وہ اس استغفار کے بجائے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہے اور روتا جائے۔ اگر اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو نہیں نکل رہا ہے، دل سخت ہو گیا ہے، تو کم سے کم اتنا کرے کہ مصائب سید الشہداء کو یاد کر لے، اتنا کرے کہ شہادت علی اصغر کو یاد کر لے۔ اور اب اس استغفار کے ذیل میں ایک بات اور بیان کر دوں کہ یہ جو دعائے استغفار، دعائے افتتاح پڑھی جاتی ہے ماہ مبارک رمضان میں ہر شب میں، اس دعائے افتتاح کے 3 فائدے بیان کیے ہیں علماء اعلام نے، اور 3 فائدوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ جو بھی اس دعائے افتتاح کو پڑھتا ہے، پروردگار عالم کے ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ اس دعائے افتتاح کا فائدہ یہ ہے کہ ملائکہ اس دعا کے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو اب ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ماہ مبارک رمضان کے اللہ توفیق ہم سب کو دے اور عامل بنا دے کہ ہم اس 20 دنوں میں بھی اب کبھی بھی دعائے افتتاح کو نہ چھوڑیں، چونکہ ہمارے استغفار میں تو کوئی وزن نہیں ہے، زبان میں طہارت نہیں ہے، نفس میں طہارت نہیں ہے، وجود میں پاکیزگی نہیں ہے، لیکن جب ہم دعائے افتتاح پڑھتے ہیں تو اللہ فرشتوں کو معین کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس بندے نے میرے دعائے افتتاح پڑھی ہے، تم اس بندے کے حق میں استغفار کرو۔ تو میرے جتنے بھی ناظرین اس وقت کے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ دعائے افتتاح کو نہ چھوڑیں، اس لیے کہ دعائے افتتاح کا پڑھنے والا ملائکہ کے ذریعے سے مغفرت کا اہل قرار پاتا ہے۔ تو اب آج کے سوال میں 2-3 سوال آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ وہ کون سے امیر المومنین کے شاگرد و صحابی تھے جو بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے 5 آدمیوں نے آ کر کے 5 طرح کے سوالات کیے تھے؟ وہ 5 سوال کیا تھے اور وہ کون سا صحابی تھا؟ نمبر 2، وہ کون سے امام ہیں جنہوں نے طولانی استغفار کا تذکرہ کیا ہے؟ اور امام رضا علیہ السلام تک وہ سلسلہ استغفار کس امام سے منتقل ہوا ہے؟ 2، اور آخر میں اپنے تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ان مرحومین کے لیے ایصال ثواب فرما دیں سورہ فاتحہ سے،
سید سبط حسین ابن سید سبط نبی، سید محمد حسین ابن سید سبط نبی، سید زوار حسین ابن سید نبی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔